بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو 3 جگہوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی 3 جگہوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ان 3 جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑتا ہے تو پھر بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے۔ یہ 3 جگہ کون سی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: اے امیر المؤمنین، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور میری کوئی بات نہیں مانتی۔ اس کو میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اے امیر المؤمنین، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہ ہیں کہ جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے: اے امیر المؤمنین، وہ کون سی 3 جگہ ہے جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے: پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی ہو اور پریشان ہوتی ہے، اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرانے کے لیے اکساتا ہے۔ اس لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی مت کرنا۔ تیسرے نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر سے محبت نہیں کرتے، ان کے شوہر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ تو اپنے شوہروں کو قابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کر بیٹھتی ہے، جو نہ صرف ان کی زندگی کو تباہ کرتا ہے بلکہ ان کے پورے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور دیگر شعبدہ بازوں کے ہاتھیں چڑھ جاتی ہے، اور جہاں سے نہ صرف وہ اپنی عزت بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہے۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں، اگر ان پر عمل کر لے تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے گا۔ یہ 10 ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کرے گی،
اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی بھی اپنے شوہر کی برائی نہ کریں، عموماً گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے۔ جب خواتین اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے تو ایسی باتیں شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے، جو کہ شوہر کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی خواتین کبھی اپنے شوہر کے دل پر راز نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی کوئی برائی نہ کریں۔ اور ایسے ہی جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ تعریف کریں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور اسے ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو اپنا گھرویدہ بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیز بنائیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، جو چیز اس کو کھانے میں پسند ہے اس کی پسند کی چیزیں بنائیں، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے اور شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو بہت پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو خواتین ان کے لیے اچھا کھانا بنائے گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہو جائے گا اور گھریلو ناچاکیاں پیدا نہیں ہوگی، اور اس طرح سے شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا تھا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی اگر وہ خواتین کرتی ہے تو گھریلو ناچاکیاں ضرور پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اس لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کی رضامند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر پر مشکل وقت آتا ہے ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ شوہر کے دل پر راج کرتی ہے، کیونکہ شوہر اس بات کو ریلائز کرتا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہے، تو یقیناً اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہے کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر رہے۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں میلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کرے۔ صاف ستھرا لباس پہن کر بن سنور کر اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کرے۔ یہ کام جو بھی خواتین کرتی ہے وہ اپنے شوہروں کے دلوں پر راج کرتی ہے۔
کیونکہ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اسی کے لیے تیار ہو، اسی کے لیے بنے سنورے، لیکن عموماً خواتین یہ غلطی کر جاتی ہے کہ وہ جب گھر سے باہر کہیں جاتی ہے تو بھرپور طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے بنا سوار کر نہیں رکھتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کے شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ 8ویں اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بہت عزت کریں، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی، ان کے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ وہ کام ہے جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر، اہمیت، عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ 90 نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین اپنا لے تو اپنے شوہر کو اپنا گھر ویدا بنا سکتی ہے، وہ یہ کہ جب ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے تاکہ وہ جلد صحت مند ہو جائے اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو آپ مل کر جیے۔ 10ویں اور اہم بات یہ ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراضگی ہو بھی جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو ایسی کسی بات کو کبھی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں جن پر اگر خواتین عمل کرتی ہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، کمنٹس باکس میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔